کیسے قرآن ہے ہم تک آیا، کس نے سکھایا ہے، کس نے پڑھایا ہے، کس گھرانے کا یہ سرمایہ، جا دے کے اس کو ہے کس نے بچایا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے پوائنٹ بتانے والا ہوں جسے سن کر آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے کہ جہاں دنیا اتنی ترقی کرتی جا رہی ہے وہاں مسلمان دنیا سے پیچھے کیوں ہیں، سب سے اس طرح پیچھے کیوں ہیں مسلمان۔ اس سے پہلے میں قرآن پاک کا چھوٹا سا ایک تعارف کرانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے۔ آخر کیا ہے قرآن؟ یہ وہ آسمانی کتاب ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 اور آسمانی کتابیں اپنے مختلف پیغمبروں پر نازل کی کہ جب تک پہلی کتاب کے بعد دوسری کتاب اللہ تعالیٰ نازل نہ کر دیتا، پہلی کتاب پہ عمل کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہوتا۔ جیسے پہلی کتاب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، جب تک پہلی کتاب کے بعد دوسری کتاب نازل نہ کر دی اللہ تعالیٰ نے، پہلی کتاب پر عمل کرنا اور اس پر ایمان لانا اہل ایمان کے لیے فرض ہو جاتا۔ اسی طرح دوسری کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور جب تک تیسری کتاب نازل نہ ہو جاتی دوسری کتاب پہ عمل کرنا لازم ہو جاتا۔ جیسے جیسے کتابیں بدلتی جاتی اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے ماحول اور دور کے حساب سے کتابیں بھیجتا رہتا۔ ہر دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب اتاری، ہر نبی کے اوپر ایک کتاب نازل کی، پھر اس کے بعد تیسری کتاب جب تک نہ آ جاتی دوسری کتاب پہ عمل کرنا اور ایمان لانا فرض ہو جاتا۔ جیسے تیسری کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس پر عمل کرنا اور ایمان لانا جب تک فرض تھا جب تک قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل نہ کر دیا۔ اور پھر وہ دن آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ناطق قرآن کو نازل کیا۔ ناطق قرآن یعنی بولتا ہوا قرآن، جسے زمانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے، کیونکہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا۔ قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے قلب پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ ان کے سینے میں وہ علم موجود تھا پہلے سے، جو انہوں نے لوگوں کو آ کے دیا، اور لوگوں نے اس کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کرنے سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، اور پھر اس کے بعد انہی کے سامنے تمام کائنات کو بناتا چلا گیا اللہ تعالیٰ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے سب کچھ بنتا ہوا دیکھتے رہے، اسی لیے ان کے پاس وہ علم موجود تھا کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ بنتا ہوا دیکھا تھا۔ اور پھر دنیا میں آنے کے بعد جب وہ علم انہوں نے لوگوں میں پہنچایا اللہ کے حکم سے، تو وہ علم کتاب کی شکل اختیار کر گیا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نام دیا۔ اور جب قرآن پاک میں وہ تمام علم ازل سے ابد تک، اس دور سے قیامت تک کا علم، یا یوں کہیں کہ جب کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی اس کے بعد سے قیامت تک کا علم، اس میں تمام علم موجود ہے، کیونکہ اس میں وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے موجود کر دیا جو سارے انبیاء، سارے پیغمبر، ساری کتابوں کے نام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 کتابیں اس سے پہلے اور نازل کی، مطلب مکمل اپنے دین کو، اپنے قرآن کو، اپنے علم کو مکمل کر دیا قرآن پاک کے اندر۔ اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور روح کے درمیان تھے۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ناطق قرآن ہے، کہ وہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ جب انہوں نے آ کے لوگوں میں بولا تو وہ کتاب کی شکل اختیار کر گیا ہے، کیونکہ کتاب نازل نہیں ہوئی، نازل تو رسول خدا ہوئے، رسول خدا کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اب اسی طرح پھر وہ علم لوگوں میں بانٹتے چلے گئے، وہ ایک قرآن پاک کتاب کی شکل میں اختیار کر گیا۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں تمام دور کے لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے، چاہے وہ رسول خدا کے دور میں ہوں، اس دور میں ہوں، اس دور میں ہوں، یا ہمارے آنے والے دور میں ہوں، تا قیامت تک کا علم اس میں اللہ تعالیٰ نے موجود کر دیا۔ اچھا، اب اس میں کس طرح کے، مطلب ایک پیٹرن کس طرح کا ہے کہ قرآن پاک 30 پاروں پہ مشتمل ہے، اس میں 114 صورتیں اور 6666 آیتیں موجود ہیں۔
جس میں 558 رکوع موجود ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل کی کہ ہر دور کے حساب سے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو ان کو صورتوں کے نام دیے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ ابراہیم، سورہ محمد، اس کے پھر اس کی انہی کی آیتیں نکالی، انہی کے سب کچھ. اچھا یہ تو ایک پیٹرن ہو گیا قرآن پاک کا. اب اس کے بعد اس پہ آتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں ہے کہ اتنا سب کچھ علم ہمارے پاس موجود ہونے کے بعد، سب کچھ ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہونے کے بعد، کہ جس میں تمام جہانوں کا علم موجود ہے، تمام ترقی کا علم موجود ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے، کہ سمندر کا ہو، آسمانوں کا ہو، زمین کا ہو، ذرے ذرہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں موجود کر دیا. تو پھر مسلمان اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ جبکہ اس کے مقابلے میں غیر مسلم جو ہیں، جیسے جن کو ہم یہودی کہیں، عیسائی کہیں، وہ اتنا آگے کیوں بڑھتے چلے گئے؟ کیا وہ قرآن سے ہٹ کے کامیاب ہوئے؟ تو ایسا تو پھر شرک کرنے والی اور منکر والی بات ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہاں قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اور پھر دوسری طرف وہ لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں. تو قرآن سے ہٹ کے کوئی ترقی کر نہیں سکتا، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنا علم، کسی کو کیا پتا. اب انگریزوں کو پتا تھا کہ سمندر کے اندر خزانہ ہے، یا زمینوں کے اندر ایسی چیزیں موجود ہے، یا آسمان پہ کائنات اس طرح بنی ہوئی ہے، وہ چاند تک پہنچ گئے. تو ہر چیز اس میں موجود کر دی اللہ تعالیٰ نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ قرآن پاک کو اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح ان لوگوں نے پڑھا. ان لوگ ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے سمجھا قرآن کو یہ کیا لکھا ہوا ہے، کس طرح انہوں نے ہر چیز کو سمجھا کہ ہاں اس چیز میں یہ فائدہ ہے، اس چیز میں یہ فائدہ ہے، اس چیز میں یہ فائدہ ہے. وہ ترقی کرتے چلے گئے ٹیکنالوجی میں، اس میں ہر چیز میں. آپ دیکھ لیں گے وہ لوگ سب سے آگے ہیں. ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں؟ اب سنیں. ہم لوگ اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کی بہت زیادہ احترام، اب میں ایک الفاظ یوز کروں گا کہ اتنا احترام کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس کو جزدان سے نکالتے تک نہیں ہیں. بس کیا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا، چوما، رکھ دیا. بس یہ ہمارے لیے تعظیم ہے قرآن کی. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا قرآن پاک کو، اس طرح ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ایک کپڑے میں لپیٹ کے جزدان کے اندر رکھ دیا. یہ وہ قرآن ہے کہ جب اتنا تعارف کرانے کے بعد ہمارا استعمال کس طرح ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی وفات ہو جاتی ہے، یہ جب نکلتا ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب مسلمانوں کو رمضان کا تحفہ دیا جاتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں نکل جاتا ہے یہ. ورنہ پوری 12 مہینوں میں، پوری زندگی میں بہت مشکل ہے کہ دیکھیں بہت. اب ایسا ہوگا کہ کچھ سننے والے کہیں گے یار میں تو ڈیلی پڑھتا ہوں، میں یہ بھی پڑھتا ہوں، اس طرح. تو بات ہو رہی ہے اکثریت کی مسلمانوں کی کہ ہماری روٹین کس طرح ہے. تو اس طرح سے تو نہیں ہو رہا قرآن پاک کا استعمال. پھر اگر کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں، اب پڑھنے کا انداز سنیں کہ پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ پھر وہ عربی، کہ بھائی وہ عربی پڑھتے چلے گئے، بھائی قرآن پاک ختم کر لیا. تو کیا فائدہ ہے ایسے قرآن پاک ختم کرنے کا جو آپ نے سمجھا ہی نہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے؟ جب آپ کو ایک چیز پتہ ہی نہیں لگے گی، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کسی اور زبان میں بات کروں تو آپ میری سنیں گے. ہاں ہو سکتا ہے میری آواز اچھی ہو تو آپ اس طرح سنتے چل جائیں، لیکن آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم سے. جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو ہمیں ہدایت بھی ملے گی. جس طرح ان لوگوں نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے فائدہ اٹھایا، آپ کے پاس بھی زبانیں لکھی ہوئی نیچے. ظاہر سی بات ہے سب کے گھروں میں قرآن پاک ہے کہ اس کے نیچے ٹرانسلیٹ اردو میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، جو انگلش جانتا ہے انگلش میں بھی لکھی ہوتی ہے، ہر طریقے کے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک آپ جلدی رٹا لگا کے پورا پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ بھلے سے پورا دن میں ایک پیج بھی پڑھیں نا تو وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. میں نے ویسے تو قرآن پاک ختم کیا ہوا ہے، لیکن آدھا قرآن جو ہے میرا ترجمے کے ساتھ ہو چکا ہے. ابھی بھی مطلب کنٹینیوسلی چلتا ہے. میں ایک پیج ختم کر لیا ترجمے کے ساتھ، دوسرا کر لیا. تو یہ ہوتا ہے کہ اور جو بات ہے واقعی ہدایت ملتی ہے اس سے، کہ پتہ لگتا ہے ہاں یار کچھ سمجھ میں آیا، کچھ دنیا سے عجیب سی ایک عاجزی ہونے لگتی ہے. تاکہ احمد کے بارے میں پتہ لگنے لگتا ہے، آخرت کے بارے میں پتہ لگنے لگتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں کہ کہتے ہیں نا دل روشن ہو جاتا ہے انسان کا.
تو وہ چیز ہے. بس یہی کہنا چاہوں گا آپ سب سے کہ قرآن پاک کا دامن تھام لیں اگر واقعی ہدایت اور روشنی حاصل کرنی ہے. کیونکہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہماری ناکامی کا جو دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور ہم ناکام ہوتے جا رہے ہیں وہ یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مجھے ایسی جڑ ملتی نہیں ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی علم کو حاصل کرتے جائیں گے ہمارا کردار بھی اچھا ہوگا اور پھر ہمیں علم بھی ملے گا سیکھنے کو کہ کس طرح کی چیزیں کیا ہے زمانے میں کیا نہیں ہے. کیوں ہمیں نہیں پتہ؟ ہم مسلمان لوگ ہیں, ہمیں تو سب پتہ ہونا چاہیے کہ جس نبی کو ہم فالو کرتے ہیں اسی نے تو یہ سب علم دیا ہے لوگوں کو, اور ہمیں ہی نہیں پتہ ہوتی یہ باتیں. تو میں یہی کہوں گا کہ بہت کسی شرم کی بات سے یہ کم نہیں ہے. اسی طرح علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ علامہ اقبال نے حالانکہ افسانہ نگار فلسفی ان کا مزاج جو اس طرف آیا کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے لکھے اشعار بہت سارے اور بہت سارے مقبول اور منصور بھی ہوئے, مشہور بھی ہوئے, کہ جب انہوں نے قرآن پاک کا دامن تھاما, حالانکہ کتنی کتابیں لٹریچر یہ وہ دنیا بھر کی کتابیں انہوں نے پڑھی, لیکن جب انہوں نے قرآن پاک پڑھا تو پھر ان کے یہ الفاظ تھے, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے بندہ اپنے نواز میں. مطلب کہیں اتنی ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے کہیں اما نہیں ملی, کہیں سکون نہیں ملا. ان کو سکون کہاں ملا کہ تیری بارگاہ میں. مطلب ان کی بارگاہ میں کیا ہے, کس طرح آپ کو کہتے ہیں نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو, اور تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو. تو اسی طرح جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے گا, ہم کلام ہوگا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا ہوا ہے وہ لکھے ہیں. بس اسی طرح علامہ اقبال کے شعر پہ مجھے اختتام کرنا تھا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے فی امان اللہ.